تمن نش گئی تم ونان دپان اچھا اتہ زمین بلاک والی تھی ات پنچایت یہ زمین اچھے معاوضہ ہیوان تو کت ہیوان گئی بندی محض خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس اچھ انسان اس وون تمس دوس اچھا طاقت ہین خاطر اگر ژے روپے چھک ونان تو دِمو رۄپیہِ اگر سہلاب یی یہ کھسہِ سیودُے مندرس ییٚمہِ مندرٕ سۭتۍ أسۍ تُلمُلِکۍ لُکھ چھِ مطلب اَتٮ۪س آنہٕ ژوٗر زینان دُکاندار خوش کران تہِ اَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ ونان یہِ گام تہِ گوٚژھ بڑُن تاکہِ اَسہِ چھِ سہلابس منٛز اَتھ منٛز خبر اَمہِ پتہٕ چھِ اَتھ منٛز وٕنکیٚنس نمائندہ پانی حکومت گوس ان چیزن بت لگے یوگی اگر بلڈوزر چلاوان یو پی مز قانون والائے طاق تھیت کم سے کم یہ گوس سہ ظلم گھن یہ بنائے اس پن حکومت یہ پان محنت کر پان حکومت بن پان وزیر اعلیٰ بن وہ بوڑ بلڈوزر اس نیوک 370 اس تمام حقوق اس پنس زمین پہ پانے اختیار اس پنن ریسورسن پہ پانے اختیار یت سندھ نالس پہ یت کن وچن دان تر پہ پن اختیار نوکرین پہ پن اختیار فیصلہ کرنس پہ پن اختیار اس نیوک کچھ دنوں پہلے آ کے کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے لوکلز کچھ ایشوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ان ایشوز کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے تو ان کے کہنے ان کے انویٹیشن پہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے سامنے آیا ہوں بات کرنے کے لیے دیکھتے کہ ایشوز کیا ہے جن کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے کون سے ایشوز کہاں کس لیول پہ اٹھانے کی ضرورت ہے اگر سینٹرل لیول پہ کوئی ایشو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی ایشو ہے وہ اٹھائیں گے اگر لوکل لیول پہ کسی ایشو کے بارے میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ اٹھائیں گے تو یہاں پہ اسی حوالے سے آیا تھا ایک روٹین انٹریکشن ابھی سورا میں بھی ہوئی تھی آج اسی سورا کے بعد اس وقت گاندربل میں آیا اسی طرح سے پلوامہ شوپیاں اور ہمارے ساؤتھ کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ کو نہیں بلایا گیا مجھے نہیں پتا کہ کون سی میٹنگ چل رہی ہے کس حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے تو میں ورکنگ کمیٹی کا پرماننٹ ممبر ہوں 2002 سے لے کے آج تک پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اس میٹنگ کا انویٹیشن نہیں ملا ہے اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے میں نے آپ ہی دوستوں کے ذریعے سنا ہے کہ کوئی میٹنگ چل رہی ہے رولا صاحب جیسے رپورٹس ہیں کہ رولا صاحب جو ہے الگ پارٹی بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کل سے لگاتار یہ خبریں گشت کر رہی ہے کیا آپ این سی سے اسی لیے دوری بنائے ہوئے ہو کہ رولا صاحب اپنی پارٹی کھڑی کر دیں گے؟ میں نے نہ کسی پارٹی سے دوری بنائی ہے نہ کسی پارٹی کو بنانے کے لیے کوئی بات کی ہے میری نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس تنظیم کے ساتھ ایک بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے
وہ یہ ہے کہ ہم نے جس نام سے جس وعدے پہ لوگوں سے ووٹ لیا 2024 میں، سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے آئینی پروٹیکشنز جو 370 کے ذریعے ہمیں پروٹیکشنز ملی، آئینی گارنٹیز، ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑے. اس مینڈیٹ کا سب سے بڑی وجہ وہی ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم کام کریں. ہم ملک میں الائز ڈھونڈیں گے جن کے ذریعے ہم ایک فورس بنا سکتے کہ ہم اپنی پروٹیکشنز کو واپس حاصل کریں، آئینی گارنٹیز کو واپس حاصل کر سکیں. ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں پولیٹیکل پرزنرز ہے، ہمارے ووٹ ہمیں اس نام پہ ملا تھا. ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں جس نام پہ ہم نے ووٹ لیا تھا لوگوں سے، اس میں جتنے بھی سارے ایجنڈاز تھے ان پہ ہم نے کام کرنا ہے، اس وعدے پہ پورا اترنا ہے. ہم بی جے پی کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے ہیں ووٹ لینے کے بعد. ووٹ ہم اس نام پہ لے کے ہم 370 کے ذریعے جو پروٹیکشنز تھے ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑیں گے. اور الیکشن کے دوران ہم یہ کہیں کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتا ہے وہ بی جے پی کا ایجنڈا یہاں پہ پھیلا رہا ہے یا وہ بی جے پی کی لینگویج استعمال کر رہا ہے. اور الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم وہی لینگویج یوز کریں جو بی جے پی یوز کرتی تھی کہ ہماری لڑائی اسٹیٹ ہوڈ کی یا 370 کے پروٹیکشنز کی نہیں ہے. تو میری بات یہی ہے، میری ڈس ایگریمنٹ اسی بات پہ ہے کہ جن وعدوں پہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم نے ووٹ لیا ہے، ہمیں اس پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کرنا ہے. ہمیں 370 کے ذریعے پروٹیکشنز جو ملی تھی ان پروٹیکشنز کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں اس ریاست میں جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کی واپسی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہم ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے اپنی لڑائی کو، بی جے پی کی لینگویج یوز کر کے اسٹیٹ ہوڈ کی لڑائی بنا کے اپنے کاز کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم وہ کاز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، ہم بی جے پی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہم وہ دھوکہ لوگوں کو نہیں دے سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ ریزرویشن کا ایشو ہے، امپلائمنٹ کا ایشو ہے، روٹین گورننس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے جو وعدے دیے گئے تھے، روٹین گورننس کے جو وعدے دیے گئے تھے، امپلائمنٹ کے جو وعدے دیے گئے تھے، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آپ مجھے بتائیے، اگر ہم نے نہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کیا، 370 کے حوالے سے ہم نے کوئی کام نہیں، ہم نے وقف امینڈمنٹ بل جب آئی، ہم نے اپنے دینی مذہبی فریڈم کے حوالے سے جو ہمیں لڑائی لڑنی تھی اس پہ کام نہیں کیا. اس وقف امینڈمنٹ کے وقت جو ہمیں لڑائی لڑنی تھی اس کے لیے 5 سال کی ضرورت نہیں تھی. وہ سوال تبھی کا تھا اور تبھی اس کے لیے لڑائی لڑنی تھی 1 سال. وہ وقت ہم نے گوایا. 370 کے ذریعے کے لیے جو ہمیں لڑائی لڑنی تھی وہ وقت ہم نے گوایا. ریزرویشن 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. تو اس سال میں 1 سال میں جتنے بھی اوور ایج ہو چکے ہیں ان کی زندگی اب کون واپس دے گا؟ ان کو ہم یہ جواب تھوڑی دے سکتے کہ 5 سال ہمارے پاس ہے. 1 سال میں جتنے بھی اوور ایج ہوئے، جن کی اپرچونٹی ختم ہوئی، چونکہ ہم نے یہ ایشو حل نہیں کیا، ایڈریس نہیں کیا، اب جو اوور ایج ہو چکے ان کی اپرچونٹی، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے چلی گئی. اب ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے 5 سال کا. تو 1 سال کے دوران جو ہم نے کام کرنا تھا وہ ہم نے اس میں کوتاہی کی. وہی ڈس ایگریمنٹ ہے. پارٹی بنانا نہیں بنانا یہ سب ان چیزوں کے لیے میرے ڈس ایگریمنٹ. کیا آپ ریزرویشن کو لے کر پھر پروٹیسٹ کرو گے NC کے خلاف؟ آپ کے عام لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملکیت زمین ہے ان پہ ہم نے کنسٹرکشنز کی ہوئی تھی، اس کے بعد بنا کر جو ہے گاندربل میں ڈیمولیشن. اور یہاں پہ الیکٹڈ ہماری جو گورنمنٹ ہے، 1 سال پہلے ہی جس گورنمنٹ کو ہم نے، جن ریپرزینٹیٹیوز کو ہم نے ووٹ دیا تھا، اس وقت صف اول پہ وہ ہونے چاہیے تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے. وہ کہاں ہے؟ اگر ہم نے ووٹ لیا جو بلڈوزر یو پی میں چلتا ہے، وہ بلڈوزر ہم کشمیر میں چلنے نہیں دیں گے. اگر ہم نے ووٹ لیا کہ یو پی میں جو زیادتیاں ہوتی ہے کم سے کم ہم کشمیر میں وہ زیادتیاں ہونے نہیں دیں گے. آج جب گاندربل میں وہی بلڈوزر چلتا ہے تب ہمارے لوکل ریپرزینٹیٹیوز کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اسی پروٹیکشن کے لیے، اسی دفاع کے لیے، اسی ریپرزینٹیشن کے لیے ووٹ دیا؟ ہو سکتا ہے کہیں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہو، مگر اکثر جگہوں پہ جہاں پہ میں نے بھی یہاں پہ ابھی بات کی لوکلز کے ساتھ، کوئی انکروچمنٹ نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں، قانون کو بالائے طاق رکھ کے ایک بلڈوزر چلایا گیا. تو اگر اس وقت بھی لوکل ریپرزینٹیٹیو آپ کے سامنے آپ کے ڈیفنس کے لیے نہ ہو، آپ کی پروٹیکشن کے لیے نہ ہو، تو ہم نے ووٹ ہی کیوں دیا؟ تو جو نظام یو پی میں چل رہا تھا وہی نظام یہاں پہ LG کے ذریعے چل رہا تھا، وہی بلڈوزر تب بھی چل رہا تھا، وہی بلڈوزر
आज भी चल रहा है। अगर साहब डिप्टी सीएम ने कहा अगर रूल ये बयानबाजी आपने लाइट के लिए कहा, लेकिन ऑफिशियली रिजाइन नहीं दे पा रहे हो। अब जो बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई उसूलों पे मबनी है, कुर्सी के लिए नहीं है। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में न प्रिंसिपल्स है, न वैल्यूज है, न डायरेक्शन है। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की जिंदगी में, सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें रिजर्वेशन के खिलाफ अपनी पार्टी के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करोगे सर? पार्टी के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन का मसला हल नहीं करता, मैंने, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, मैंने खुलासन ये कहा कि आप रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, इसको आना का मसला मत बनाइए। एक साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, से गुजारिश है प्लीज आप थोड़ा पीछे। एक साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने कभी 6 महीने मांगे, कभी आपने 2 महीने मांगे। इलेक्शन, बड़गाम के बाई इलेक्शन से पहले आपने कहा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, वो 4 दिन भी गुजर गए, 1 साल भी गुजर गया। अब आप ये मसला हल कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि अन्ना का मसला है, मैं इससे पीछे हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो आप कहते थे कि 2 दिन में हम काम करने वाले हैं बाई इलेक्शन से पहले, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। चलिए, मैं ही इससे पीछे हटता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले के दरमियान हूँ, शायद ये आपके लिए अना का मसला है, मैं इन स्टूडेंट से दूर हटता हूँ, इस इशू से दूर हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर आप इन स्टूडेंट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको मेरे खिलाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मगर उनका मसला हल कीजिए। अगर 1 महीने के बाद भी अगर ये मसला हल नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल लड़के, लड़कियां, बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है, वक्त निकलता जा रहा है, हर महीने आप देखते हैं कि वैकेंसीज फिल होती है। तो ये अर्जेंसी का मसला है। अगर 1 महीने के बाद ये इशू अनएड्रेस रहा, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर साहब आपका गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना किया। अगर साहब आपका यह मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप बदलेंगे, लीडरशिप को बदलेंगे, यानी कि उनके जितने भी लोगों के साथ वादे किए गए हैं वो उन पे आप मतलब अपनी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्हें पूरा करने में मजबूर करेंगे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे? अगर वो अपने उसूलों की पासदारी ना करे, मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो पार्टी के उसूल हैं। अगर वो मैनिफेस्टो पे अमल ना करे, मैं जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ वो पार्टी का मैनिफेस्टो है। मेरी तो आप बात छोड़ दीजिए, वो लोगों का ट्रस्ट गवा दे, और वो ट्रस्ट गवाना सबसे बड़ा नुकसान है। मेन स्ट्रीम पे अगर 2024 में लोगों ने ट्रस्ट किया, ये ट्रस्ट बहुत बड़े डेफिसिट के बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेन स्ट्रीम पे फिर से ट्रस्ट किया। अगर इस बार वो धोखा हो यहाँ से या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी। और मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों को मिला, लोगों के जरिए मिला है, इसको नहीं छोड़ा। शुक्रिया सर। आप मेंबर पार्लियामेंट हो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो ट्रैफिक जाम। प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर अगर आपने देखा होगा, जो ही मैं पहली बार मिला हेल्थ मिनिस्टर से, 2-3 मिनिस्टर से मिला, होम मिनिस्टर से भी मिला बिजनेस के हवाले से, हेल्थ मिनिस्टर से मिला, मैंने उनसे CT स्कैन मांगे, CT स्कैन मशीन मांगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में CT स्कैन्स मुहैया किए जाएं। उनमें से 2 उन्होंने अप्रूव किए, एक बड़गाम के लिए और एक गांधरबल के लिए।
गांधरबल में इंस्टॉलेशन का काम तकमील तक पहुंच रहा है, जहां तक मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है। 1 महीने के अंदर अंदर जो इंस्टॉलेशन का काम जो है वो तमाम हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो CT स्कैन मशीन वो जो है वो अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सर। बाकी के प्रोजेक्ट आपको बाकी के प्रोजेक्ट्स ट्रैफिक जाम के हवाले से आपने वो R&B डिपार्टमेंट का काम वहाँ पे वाइडनिंग का काम मैंने वो लिखा है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ